تحقیقی وراثت کے امین و جانشین برادر بزرگوار حضرت اقدس مفتی سید محمد سلمان صاحب منصور پوری دامت برکاتہم العالیہ سے حضرت تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ الحمد لله رب العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تبارك وتعالى عليه وعلى آله وأصحابه وذرياته أجمعين. أما بعد فقد قال رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم اذكروا محاسن موتاكم أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرت صدر اجلاس اسٹیج پر تشریف فرما حضرات اکابر اور اس حال میں موجود حضرات علماء کرام دانشوران قوم و ملت، ہم سب سے پہلے جمعیت علماء ہند کے سبھی ذمہ داران، بالخصوص صدر محترم حضرت مولانا سید محمود اسد مدنی صاحب کے مشکور ہیں کہ انہوں نے حضرت امیر الہند رابع نور اللہ مرقدہ کی خدمات پر دیرینہ روایات کے مطابق الجمعیت کا خصوصی شمارہ شائع فرمانے پر توجہ دی۔ جمعیت کی یہ تاریخ رہی ہے کہ اپنے اکابر پر خصوصی نمبرات شائع کیے گئے جو در حقیقت آج سب سے بڑا تاریخی ماخذ بن چکے ہیں۔ الجمعیت کا شیخ الاسلام نمبر نہایت مشہور ہوا، حضرت مفتی کفایت اللہ صاحب پر، حضرت مجاہد ملت رحمۃ اللہ علیہ پر، اور بعد میں بھی مسلسل نمبرات شائع ہوتے رہے۔ حضرت فدائے ملت رحمۃ اللہ علیہ پر ضخیم نمبر شائع ہوا، اور اب اسی سلسلے میں یہ نیا شمارہ بھی شامل ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ اس خدمت کو قبول فرمائے، اور جن حضرات نے بھی اس میں جس طرح بھی تعاون فرمایا ہے اللہ تعالیٰ انہیں جزائے خیر عطا فرمائے۔ حضرت والد صاحب نور اللہ مرقدہ، ان کی یادیں ہمیشہ باقی رہیں گی۔ دنیا میں جو آیا ہے چلا جاتا ہے، لیکن یادیں فنا نہیں ہوتی ہیں۔ ان کی خصوصیات آپ سن رہے ہیں، آگے سنیں گے بھی، اور اس نمبر کے اندر جو مضامین ہیں ان میں انشاءاللہ پڑھیں گے بھی۔ لیکن 4 چیزیں حضرت کی نمایاں رہیں اور نمایاں رہیں گی۔ سب سے پہلے نمبر پر تربیت اور رجال سازی، یہ بے نظیر ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کا انہیں آخرت میں عظیم اجر عطا فرمائے۔ ہم خود اس کے سب سے زیادہ اس سے فیضیاب ہوتے رہے۔ میں برادر عزیز مفتی محمد عفان سلمہ سے کہہ رہا تھا کہ حضرت نے تو ہماری دنیا اور آخرت کے سلسلے میں جو بھی ان کی ذمہ داری بنتی تھی حسن و خوبی کے ساتھ وہ انجام دے دی۔ کسر رہ گئی تو ہماری طرف سے رہ گئی کہ ہمیں جیسی قدر کرنی چاہیے تھی ہم سے وہ نہیں ہو سکی۔ اللہ تعالی ہمیں معاف فرمائے اور اس کے بدلے میں حضرت کے درجات میں بے انتہا اضافہ فرمائے۔ شریعت میں سوگ منانے کا حکم نہیں ہے، یہ سلسلہ آتا ہے اور جاتا ہے،
لیکن محاسن کا ذکر اور ان کو یاد کر کے اور ان کے طریقے پر چلنا، اس کے لیے کوئی وقت مقرر نہیں ہے۔ اپنے اکابر کو یاد کرنا، ان کی شفقتوں کو یاد کرنا، ان کے چھوڑے ہوئے نقوش کو سامنے رکھ کر اسی پر چلنا، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ اسی لیے یہ محنتیں کی جا رہی ہیں۔ تو ایک تو تربیت اور رجال سازی، دوسرے در حقیقت حضرت ایک مدرس تھے۔ اصل چیز تدریس۔ ہم لوگوں کو بھی کہا کرتے تھے کہ تمہارا اصل کام تدریس ہے، بقیہ جتنے بھی کام ہیں وہ سب ضمنی ہیں۔ اگر تمہارے کسی کام سے تدریس پر اثر پڑتا ہے تو یہ تمہارے لیے نقصان ہے۔ جو کام بھی ہو اسباب کو سامنے رکھ کر، مقدار خواندگی کو سامنے رکھ کر، طلباء کے حقوق کو سامنے رکھ کر کے انجام دینا چاہیے۔ خود حضرت کا بھی یہی طریقہ رہا۔ ابھی آپ کے سامنے یہ بات ذکر کی گئی کہ حضرت کا تدریسی انداز ممتاز تھا، بہت ہی گہرا مطالعہ فرماتے تھے۔ ہم نے تو بہت ساری کتابیں حضرت سے پڑھی ہیں، جن میں بہت مشکل ترین کتابیں بھی رہیں۔ حضرات علماء جانتے ہیں کہ بیضاوی شریف بہت ہی ادب کتاب سمجھی جاتی ہے تفسیر میں، اور مختصر المعانی سلم العلوم بھی پڑھی، وہ بھی بڑی سخت کتاب سمجھی جاتی ہے۔ لیکن حضرت کا ایک خاص انداز تھا حل کتاب کا، مباحث کی تلخیص کا اور رواں ترجمے کا۔ ترجمہ تو نہایت شاندار بہترین ہوا کرتا تھا کہ جس سے طبیعت اندر سے عشش کر اٹھتی تھی کہ کیسا شاندار ترجمہ ہے۔ جن حضرات نے حضرت سے مقامات پڑھی ہے، عجیب و غریب انداز تھا، اس سب کو ملا بھی دیتے تھے، اور جو لغات کا بہتر سے بہتر اردو کے اندر اس کو جامہ پہنایا جا سکتا تھا وہ پہناتے تھے۔ اور اسی نمبر کے اندر ایک عجیب واقعہ غالباً حضرت قاری ابو الحسن صاحب نے لکھا ہے، جو ہم سب کے لیے ایک بڑا سبق آموز ہے، کہ سبق کے دوران قرات کے کسی مسئلے کا ذکر ہوا اور اس کی پوری تشریح اس وقت حضرت کے سامنے نہیں تھی۔ یہ کیا بات تھی؟ سبق بیچ میں آپ نے بند کر دیا اور طلباء سے کہا کہ میں ابھی آتا ہوں، اور کتاب لے کر قاری ابو الحسن صاحب کی درسگاہ میں گئے اور ان سے اس بارے میں مذاکرہ کیا، اور جب پورا شرح صدر ہو گیا تو واپس آ کر کے اسی کتاب کو وہیں سے پڑھایا کہ میں یہ پوچھ کر کے آیا ہوں، اب یہ مسئلہ ایسے نہیں ایسا ہے۔ یہ بات صرف ذکر کرنے کی نہیں ہے، بلکہ جب عمل کرنے کی آتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ کتنی مشکل بات ہے۔ یہ وہ اکابر کے نمونے ہیں جو حضرت ہم کو دکھلا کر کے گئے ہیں۔ تیسری چیز جو حضرت کی زندگی کا انتہائی نمایاں وصف رہا، وہ فرق باطلہ کا مقابلہ، غلط افکار و نظریات کی تردید۔ حضرت فرماتے تھے کہ ہر مسلمان کے اندر 4 باتیں پائی جائیں جبھی وہ غلط فکروں کا مقابلہ کر سکتا ہے۔ نمبر 1 ایمانی حساسیت، کہ ایمان کے بارے میں کچھ بھی اگر کسی طرف سے بھی کوئی جھول محسوس ہو تو دل تڑپ جائے کہ بھی یہ کیوں ہو رہا ہے۔ اور ایمانی غیرت، غیرت کا مطلب یہ ہے کہ اس معاملے میں دوسرے کو برابر درجے میں رکھنے پر طبیعت میں ناگواری کا احساس ہو، یہ ایمانی غیرت۔ تیسرے علمی رسوخ، کیونکہ علمی رسوخ اگر نہیں ہوگا تو آدمی کو پتہ ہی نہیں چلے گا کیا صحیح ہے کیا غلط، وہ تو بہکاوے میں آ جائے گا، کسی کی چرب زبانی سے متاثر ہو جائے گا جب تک کہ علمی رسوخ نہ ہو۔ اور چوتھے نمبر پر بہادری، شجاعت، بصالت، کہ حق کے اظہار کے سلسلے میں کسی کی روح رعایت نہ کرنا۔ یہ چاروں باتیں ہم نے حضرت میں پوری طرح محسوس کی۔ کہیں سے بھی پتہ چل جائے کسی بھی فرق باطلہ کا ابھار ہو رہا ہے،
کیسے اس کا دفاع کیا جائے، کیسے کام کیا جائے، دن رات ایک کر دیتے. اللہ تعالیٰ اس کا بھی انہیں اجر ضرور آخرت میں عطا فرمائے. اور چوتھی بات جو حضرت کی زندگی کا ایک اہم عنصر ہے کہ وہ کبھی بھی اصول پر انہوں نے کوئی سمجھوتا نہیں کیا، ہمیشہ اصول پر قائم رہے اور ہر بات کو آخرت کی جواب دہی کو سامنے رکھ کر کے وہ پیش کرتے رہے. چھوٹوں کی حوصلہ افزائی اور صلہ رحمی، یہ سب باتیں آپ کے سامنے آ چکی ہیں، اور ہمیں امید ہے کہ اس نمبر میں جو مضامین ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ بنیں گے. ہم سب اہل خانہ کی طرف سے، متعلقین اعزاء کی طرف سے جو یہاں بڑی تعداد میں تشریف فرما ہے، بڑے بھی اور چھوٹے بھی، ان سب کی طرف سے شکریہ ادا کرتے ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی حضرت کے قبر کو نور سے منور فرمائے، درجات بلند فرمائے، اور ہم چھوٹوں کو آپ کے نقش قدم پر چلائے. وآخر دعوانا الحمد للہ.